بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور رشید آپ کی خدمت میں باتیں میڈیا کی کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پروگرام کا نمبر ہے 183 اور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی کتاب چاہے یوسف سے صدا کی تیسری قسط ہے۔ جو دلچسپ واقعات کچھ ہم نے آپ پچھلی قسط میں بیان کیے تھے، اور اس قسط میں بھی کچھ ایسے ہی واقعات جو ان کی اسپیکرشپ کے دوران پیش آئے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گیلانی صاحب نے لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جو سربراہ تھے شیخ زید بن سلطان ال نہیان، وہ اسلام آباد آئے تھے کسی دورے پر، اور ان کے اعزاز میں ضیافت تھی، اور اس ضیافت کی جو میز تھی اس میں میرے دائیں طرف وزیر اعظم تشریف فرما تھیں اور بائیں طرف میں تھا، اور محترمہ کے دائیں طرف شیخ زید تھے۔ تو انہوں نے میرا تعارف تو پہلے بھی کرایا تھا اور اس وقت بھی کرایا کہ یہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ شاعر بھی ہیں۔ اب میں نے چپکے سے کہا محترمہ سے کہ میں شاعر نہیں ہوں، دوسروں کے شعر میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے یاد ہیں، لیکن میں شاعر ہوں نہیں۔ تو انہوں نے کہا بس اب تو میں نے کہہ دیا ہے، اب آپ کچھ رکھیں، بھرم رکھیں کچھ۔ تو کہنے لگا، انہوں نے فرمائش کر دی اپنے شیخ صاحب نے کہ بھئی اگر آپ شاعر ہیں تو کیسے شاعر ہیں آپ رومانوی شاعر ہیں یا سنجیدہ شاعر ہیں یا کیسے شاعر ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بہرحال میں نے 2 شعر ان کو سنائے جو رومانوی قسم کے تھے، اور ترجمان جو تھی خاتون، اس نے اس کا ترجمہ کیا، لیکن شاید اتنا اچھا نہیں کر سکے۔ زرداری صاحب نے کہا میں ترجمہ، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں، تو انہوں نے بھی ترجمہ کیا۔ اب یہ ترجمہ سن کر شیخ زید نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی کیسی رومانوی شاعر ہے، اس میں تو بڑا غرور اور تکبر ہے۔ ہمارے ہاں جو رومانوی شاعر ہوتی ہے اس میں ریگستان کا ذکر ہوتا ہے، ریت کا، ویرانی کا، عاجزی کا، انکساری کا۔ عرب کا جو مزاج ہے عربوں کا، وہ اس کی رومانوی شاعر ایسی تو نہیں ہے، بڑی انکساری ہوتی ہے ہمارے ہاں تو رومانوی شاعر میں عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے لیے بڑی انکساری کا، عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اب کہنے لگے بہرحال جو ہوا، ضیافت ختم ہو گئی، تو مجھے پھر یہ خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ شیخ صاحب کبھی دیوان کی فرمائش فرما دیں کہ بھئی آپ اپنا دیوان مجھے دیجئے۔ کہنے لگے میں نے اس وقت کے پنجاب کے گورنر سے ذکر کیا، کہنے لگے کیا مسئلہ ہے، کوئی بھی دیوان خرید کے اس پہ اپنی تصویر کا ٹائٹل چھپوا کے اور بھجوا دینا، کس نے پڑھنا ہے؟ کہنے لگے بہرحال میں نے ایسا نہیں کیا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ جب روانگی کا وقت آیا شیخ صاحب کی، تو جب سب لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ گزرے تو انہوں نے مجھ سے کہا جی آپ اپنا دیوان ذرا مجھے ضرور بھجوائیں، آپ کا دیوان میں۔ تو کہنے لگے کہ یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا جو بہرحال ہوا اس وقت۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بات یہ لکھی ہے کہ محترمہ بے نظیر کے دور میں بھی کارگل کی جو منصوبہ تھا اس کے بارے میں فوج نے بریفنگ دی تھی محترمہ کو، تو بعد میں جناب نواز شریف کا یہ کہنا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا، اور یہ سارا منصوبہ بالا محترمہ کے زمانے میں اس پر عمل نہیں ہوا تھا، اور وہ ساری چیزیں سوچ کر کے بین الدنیا میں کیا اس کا ریئیکشن ہوگا اور کیا اثرات ہوں گے، اور ہم آیا اگر فوجی طور پہ، جنگی طور پہ ہم کچھ کامیابی حاصل بھی کر لیں تو اس کو سسٹین کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ بعد کے وزرائے اعظم کا یہ کہنا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا اور اچانک، یہ کوئی بات زیادہ، جب محترمہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کو وزیر اعظم کو نہ بتایا گیا ہو کہ یہ۔ اچھا، اس کتاب میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے رشتہ داریوں کا بہت کھل کر ذکر کیا ہے، اپنے خاندان کا، اور ان کا سارا خاندان جو ہے وہ سیاست میں ہمیشہ سے حصہ لیتا رہا ہے، گدی نشین رہا، پیر رہا، لیکن سیاست میں ان کے چچا، ان کے والد، وہ سب کہیں کسی نہ کسی طرح سیاست میں ڈپٹی کونسل کی سطح پر، قومی اسمبلی کی سطح پر
اور پھر انہوں نے یہ ذکر تو کیا ہی ہے کہ پیر صاحب پگاڑا ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے۔ مخدوم غلام میرا شاہ جو تھے، جہاں ان لذبیلہ کی کوٹھی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہ ان کی کوٹھی تھی، وہ ان کے نانا تھے۔ اور مخدوم زادہ حسن محمود، اور پھر ان کے بعد ان کے بچے، یہ سارے ان کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن اس میں ایک جو بات تسیم نواد گردیزی کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ان کے عزیز تھے، اور بھی بہت سارے سیاستدان ان کے آپس میں ملتان سے ڈیرہ غازی خان تک سارے علاقوں میں ان کی کہیں نہ کہیں۔ لیکن جو اس میں حیرت کی بات ہے وہ یہ انہوں نے بتایا کہ نواب رضا نصر اللہ خان بھی ان کے عزیز تھے، اور وہ عزیز اس طرح سے تھے کہ گیلانی صاحب کی جو خوش دامن تھیں ان کے وہ رشتے میں ماموں لگا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک بڑا یہ بھی ایک اس طرح کا انکشاف ہے۔ اسی طرح سے جو سیکریٹری جنرل ڈیفنس رہے ہیں سلیم عباس گیلانی، ان کو کئی مرتبہ نگراں وزیر اعظم بنانے کے بارے میں غور ہوتا رہا ہے، شاید آپ کو یاد ہو بات کے ادوار میں۔ تو وہ بھی ان کی اہلیہ کے ماموں تھے، اور خود ان کی اہلیہ کے والد وغیرہ تو MNA رہے ہیں اپنے علاقوں کے، اور وہ بھی پیر تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کتاب کے اندر جو ایک انکشاف کا درجہ بھی رکھتی ہیں، اور دلچسپ باتیں تو ہیں ہی ہیں۔ لیکن یہ کتاب صرف 2006 تک ہے، یعنی جب تک وہ اسپیکر تھے۔ وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی لازماً کچھ دلچسپ باتیں ہوئی ہوں گی، پتہ نہیں اب وہ ان کتابوں ان واقعات کو بھی احاطہ تحریر میں اپنے جیل جانے کا بھی انہوں نے اس میں کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور 2 سال تو وہ کہتے ہیں میں باقاعدہ 2 سال تو میں جیل میں رہا ہوں، اور میں متعدد مرتبہ پکڑا گیا، رہا ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ، اور پھر انہوں نے ایک اہم بات یہ بھی لکھی ہے کہ سیف الرحمان جو ایک نیب کے سربراہ نواز شریف دور میں ہوا کرتے تھے، وہ بھی جیل میں تھے، اور ان کے ساتھ پھر یہ باقاعدہ ان کی دوستی تھی، اور واک کیا کرتے تھے، اور اکثر وقت گپ شپ کرتے ہوئے ان کا آپس میں گزرا کرتا تھا۔ تو بہرحال بہت دلچسپ کتاب ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ کتاب ضرور پڑھیے، اور یہ کتاب چاہے کسی نے بھی مرتب کی ہو، خود گیلانی صاحب لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں، ایم اے صحافت بھی ہیں، اور ان کے دور کے بہت سارے لوگ ابھی صحافیوں میں بھی موجود ہیں، ریڈیو پاکستان تک میں ان کے لیاقت بلوچ صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی زمانے میں شاید ایک مرتبہ محترمہ سے گیلانی صاحب نے تعارف بھی یہ کہہ کر کرایا تھا کہ یہ میرے یونیورسٹی کے ساتھی رہے ہیں۔ تو انور سعید کو ابھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی اور کتاب کے ساتھ، انکشافات والی کتاب کے ساتھ، دلچسپ باتوں والی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔